अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ईद की मुनासबत से एक सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अम्मी नाश्ता लगा दें, बहुत भूख लगी है। वो दोपहर के 1 बजे नींद से बेदार हुई और मुंह हाथ धोकर कदरे ऊंची आवाज में कहती सीधा किचन की तरफ बढ़ी। नाश्ता? दोपहर का खाना बोलो और आवाज कम रखा करो हमना। कितनी बार कहूँ तुम्हारी आवाज बाहर पड़ोस तक जाती है। अभी वो अपनी छोटी बेटी को डांट रही थी कि मेन गेट खुल गया। इकराम साहब ने साइकिल को एक कोने पर खड़ा करके कुछ फल साइकिल के हैंडल से उतार लिए और सीधा किचन की तरफ आए। अब्बू, आज फिर ये केले? आपने तो कहा था आप आम भी लाएंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ। महीने में 2 बार खाने को फल मिलता है और वो भी केले। कुछ तो नया करें आप अब्बू। इकराम साहब की आंखों में एक शर्मिंदगी सी उतर आई। वो कर भी क्या सकते थे। इस लॉकडाउन भी इन्हें उनकी साबका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और जिस जगह वो अब काम कर रहे थे वो मंडी में सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम था। आज ये फल भी वो ओवर टाइम करके लाए थे कि बच्चों के लिए इन पैसों से बस ये केले ही ला सके थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब की बार बच्चे खुश हो जाएं। हम ना, अब्बू को पहले पानी तो पूछ लो, तुम शुरू हो जाती हो बस। अब्बू, मुझे दीजिए, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। उनकी बड़ी बेटी ने उनसे वो केलों वाला शॉपर ले लिया था और हमना मुंह बसूरे वापस कमरे में चली गई थी। मैं क्या करूँ नसरीन, जो ओवर टाइम लगाया उसमें ये कुछ पैसे मिले थे, गैस का बिल भर आया और जो बचे उसमें ये फल ले आया। आवाज में अफसुर्दगी थी। उन्होंने जेब में हाथ डालकर वो जमाशुदा बिल अपनी बीवी को थमा दिया और कंधे पर पड़े अपने साफे से अपना पसीना साफ करके बरामदे में पड़ी अपनी चारपाई पर जा लेटे। तालीम की अहमियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सदेबाप के सिलसिले में उनके वालिद हमेशा जो बातें उन्हें समझाते रहे थे आज कुछ ज्यादा ही शिद्दत से याद आ रही थी। लेकिन इकराम साहब हमेशा खेलकूद में रहते थे और जवानी में सिगरेट नोशी की लत में ऐसा उलझे थे कि फिर निकल नहीं पाए थे। उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद सब भाई अलग हो गए थे। वो सब पढ़े लिखे थे। आज वो सब आला मुकाम पर थे, जबकि इकराम साहब कुएं के मेंढक की तरह आज भी उसी मुकाम पर खड़े थे। एक फैलती वबा कोरोना ने अच्छे खासे बड़े लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए थे। जिस जगह वो काम करते थे इस फैक्ट्री में काम न होने की वजह से मालिक ने सब मुलाजमों को फारिग कर दिया था। अब्बू, इस बार हम कुर्बानी करेंगे ना? अपने बेटे की आवाज़ पर उन्होंने अपनी आंखों की नमी को अपनी चादर से पोंछ लिया। उनमें अपने बेटे को इनकार में जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। हारिस, तुम्हें पता नहीं है, हम गरीब हैं, हम कुर्बानी नहीं कर सकते। यही जवाब देना है ना अब्बू आपने? चले, आज मैंने दे दिया। हमना अपने छोटे भाई के सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई। हमना, बस कर जाओ, तुम्हें जरा सी सेंस नहीं है। 11वीं में आ गई हो और अकल नहीं आई तुम में? बड़ी बाजी ने गुस्से से कहा। वालिद की आंखों में उदासी उसने देख ली। सोनिया बाजी, आप तो ऐसे टपक पड़ती हैं ना, तौबा है। अब्बू से तो बात भी नहीं कर सकती मैं। वो शेरनी की तरह बड़ी बहन पर घूर आई। हमना, मेरी लाडली बच्ची, अभी तो बहुत वक्त है ईद में, दुआ करो अल्लाह कोई सबब बना दे। बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने अपनी बेटी को शफकत भरी नजरों से देखा। अब्बू, वो सब्जी मंडी की फजूल नौकरी से आप कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद पाएंगे। हारिस को तो झूठे लारे न लगाएं। ये कोरोना कमबख्त ना आता तो मैं दिखाती आपको नौकरी करके। मेरी दोस्त ने एक बैंक में बात भी कर ली थी, पर इस मनहूस वायरस को भी अभी आना था। वो बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई थी। पीछे उसकी वालिदा शशतर अपने शोहर का झुका हुआ चेहरा देखती रह गई। इकराम, आप फिक्र ना करें, वो बच्ची है। अब्बू, अब हमना की कोई बात दिल पर ना लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। सोनिया वालिद के पास आ बैठी थी। उसे अपने अब्बू का झुका हुआ चेहरा जरा सुकून नहीं लेने दे रहा था। बेटा, वो ठीक कह रही है ना, क्या दिया मैंने तुम बच्चों को, पर इस बार कोशिश करूंगा, कुछ और मेहनत करूंगा ताकि ईद तो अच्छी मना सकेंगे मेरे बच्चे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस लॉकडाउन में भी काम ढूंढा और 2 जगह उन्होंने नौकरी की। घर में आते भी थे तो कुछ घंटे के लिए और फिर दूसरी जगह काम करने चले जाते थे। बाहर दुनिया की सख्तियां उन्हें इतना नहीं हराती थीं जितना घर में खर्चे पर होती बच्चों की लड़ाइयां उन्हें थका देती थीं।
محنت کے ساتھ وہ اپنے لیے آسانیاں، اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے کشادہ رزق مانگتے تھے۔ عید آنے میں 2 ماہ رہ گئے تھے اور انہوں نے جو کمایا تھا اس میں سے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی عید کے پیسے دیے تھے۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ 2 ماہ اور کام کر کے اتنے پیسے کما لیں گے کہ اس بار قربانی کے لیے ایک چھوٹا جانور بھی لے آئیں گے۔ ہم نا دوست کے گھر جانا کیوں اتنا ضروری ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ وائرس کی وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سونیا نے کمرے میں تیار ہوتی اپنی بہن سے کہا۔ سونیا باجی، اب اتنی بھی قیامت نہیں آئی ہوئی، آپ ٹی وی کم دیکھا کریں اچھا؟ ویسے بھی رمشا تو ہماری ہمسائے ہی ہے، 4 گھر دور ہی ہے۔ آپ کچن میں جا کر کھانا بنا لیں، پھر انہی چھوٹے موٹے کاموں سے تھک ہار کر ابو نے آ جانا ہے۔ اپنا پرس اٹھا کر وہ بڑی بہن کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب انہوں نے ہمنا کا بازو بہت غصے سے پکڑا تھا۔ انہی چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے نا آج ہمارا کام چل رہا ہے۔ تم باز کیوں نہیں آ رہی ہمنا؟ اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی سے؟ تم تو میری طرح میٹرک فیل نہیں ہو ہمنا، کالج میں پڑھی ہو اور یہ تمہارا لہجہ ہے۔ ہمنا نے سونیا کو بے یقینی سے دیکھا تھا، پہلی بار بڑی بہن نے اس سے اس طرح بات کی تھی۔ آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ خیریت ہے؟ توبہ، اتنا غصہ باجی، بازو چھوڑیں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر دروازے تک چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہمنا، پر تمہارے روز روز کے تانے ابو کو ضرور کچھ کر دیں گے۔ اس قدر تم بدتمیزی اور غربت کے تانے دینا شروع ہو گئی ہو ابو کو؟ جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہو، شکر خداوندی کرو۔ اگر ناشکری کرو گی تو اللہ نے یہ بھی چھین لینا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی ابو باہر کی دنیا کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں ہمارے لیے، انہیں دنیا کے کام نہیں تھکا رہے، اولاد کی باتیں انہیں اندر ہی اندر تھکائی جا رہی ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان پڑھ ہیں اور اتنی زبان لگی ہوئی ہے انہیں، توبہ۔ ہمنا کندھے اچکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابو آپ نے آج وعدہ کیا تھا نا چکن لائیں گے؟ سامنے چرپائی پر اکرام صاحب جیسے ہی اٹھے تھے ان کی کھانسی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ابو آپ لیٹے رہتے نا، ابھی دوائی کھائی ہے آپ نے؟ ابو آپ بیمار ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا بخار ہے۔ اوہ، وہ اٹھی تھی والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے، پر بخار کا سن کر وہ 10 قدم پیچھے ہو گئی۔ ابو، کورونا تو نہیں کہیں؟ آپ ایسے کھلے میں لیٹے ہیں، آپ کو اندر کمرے میں جانا چاہیے، الگ کمرے میں رہیں آپ۔ ہمنا، سونیا اسے والد کی چارپائی سے کچھ دور لے گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تھکان ہو گئی ہے بس۔ میں تو تمہاری امی سے کہہ رہا تھا میری کھانسی سے بچے رات کو پریشان ہوں گے، وہی ہوا، میں کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بہت ہمت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی بدتمیز لڑکی؟ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ایسے بات کرتے دیکھا تمہارے ابو کے ساتھ تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ماں غصے سے ہمنا کو کہہ کر اکرام صاحب کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 1 ماہ رہ گیا تھا عید الاضحیٰ کو، اور ان پیسوں سے جو وہ محلے کی کچھ خاتون کے کپڑوں کی سلائی سے جمع کر رہی تھیں، ماں نے بچوں کو ایک ایک عید کا جوڑا لے کر دے دیا۔ اسی درمیان اکرام صاحب نے ایک چھوٹا جانور بھی خرید لیا۔ اکرام، آپ بچوں کی کس کس خواہش کے لیے اپنا آپ ایسے مارتے رہیں گے؟ ہمنا تو بچی ہے، آپ نے اپنی صحت دیکھی ہے؟ ابو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ڈاکٹر کو بھی چیک نہیں کروا رہے، سر درد بھی رہنے لگا ہے آپ کو۔ دودھ کے گلاس کے ساتھ سونیا نے والد صاحب کو ان کی دوائی بھی دی۔ نسرین، تم نے دیکھا نہیں ہمنا اور حارث کتنا خوش ہوئے ہیں؟ میرے لیے میرے بچوں کی مسکراہٹ میری صحت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو، اللہ آپ دونوں کا سایہ ہم پر سلامت تا قیامت رکھے۔ آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں ہمارے لیے، بڑی بیٹی سونیا کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ ارے بس میری پری، رونا نہیں، ہم عید بھی منائیں گے اور سب خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بھولیں گے نہیں۔ بیٹا، سب اللہ کا کرم ہے، میں نہیں چلتا، اللہ مجھے چلا رہا ہے۔ بس میری خواہش ہے تمہاری اور ہمنا کی شادی طے کر دوں اس وبا کے بعد۔ کچھ اچھے رشتے ہیں میری نظر میں، وہ لوگ عید پر رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں امی۔ ہمنا نے امی کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک لڑکے کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کے تذکرے کر کر کے امی کے کان کھائے جا رہی تھی۔ نسرین اسے ڈانٹتی کم، اندر سے ہولتی زیادہ رہتی تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس بات کو رشتے اور شادی تک لے جائے گی۔ بس کر جاؤ ہمنا، تمہارے ابو نہیں مانیں گے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے بیٹا، وہ نشہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ابو نہیں مانیں گے تو میں بھاگ کر شادی کر لوں گی، پھر تو ابو مان جائیں گے نا۔
اس کی بات پر جہاں والدہ کا ہاتھ جوان بیٹی پر اٹھا تھا، وہیں اس کمرے سے باہر والد کا ہاتھ بھی اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک دم سے دل میں درد ہونے لگا تھا۔ دماغ میں ایک بات چل رہی تھی، وہ کہاں غلط ہوئے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ ماں باپ تو ساری زندگی بچوں کی پرورش ان کو پالنے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو مرنے سے پہلے موت دے دے تو وہ کیسی اولاد ہوئی؟ جس برآمدے میں عید ہونی تھی، قربانی ہونی تھی، وہاں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا۔ اس گھر سے ایک جنازہ جاتے جاتے سب کچھ لے گیا تھا۔ وہ جو بیٹی کہتی تھی اسے باہر اس کی دوست نوکری دلوا دے گی، وہی دوست اب یہ کہنے لگی تھی کہ اس بینک میں اب کوئی جگہ خالی نہیں۔ سونیا ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر کی نوکری کرنے لگی۔ اس گھر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ باپ روکھی سوکھی روٹی محنت کر کے کماتا تھا، لیکن اب وہاں 2 لوگوں کی کمائی بھی کافی نہیں تھی۔ ماں کی سلائی کی کمائی بھی وہ کمی نہیں پوری کر پائی تھی۔ امی میرا موبائل کمرے میں نہیں ہے اور اس میں بیلنس کروا دیں۔ گھر میں کافی دن کی چپ کے بعد جو آواز ابھری وہ ہمنا کی ہی تھی۔ موبائل توڑ دیا ہے میں نے تمہارا، اور جس رشتے کا تم نے کہہ کر اپنے باپ کی جان لے لی اسے بلاؤ، میں 2 بول پڑھوا کر تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ۔ میں ماں ہوں اور میرے پاس تمہاری ہی نہیں 2 اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اب اور نخرے برداشت نہیں کروں گی تمہارے۔ پر امی، وہ اب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی فیملی کو میری جگہ کنول پسند آ گئی ہے، ہمنا نے مرجھائے لہجے میں کہا تو ماں جاتے جاتے رک گئی۔ کنول، تمہاری وہ دوست جو تمہارے اس رشتے میں ملوث تھی، وہی نا؟ مجھے افسوس نہیں ہو رہا بٹیا، ماں باپ کی گستاخ اولاد نا اللہ کی سزا سے زیادہ بھاگ نہیں سکتی۔ کل عید ہے ہمنا، تمہارا وہ سوٹ الماری میں استری کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سوٹ کے ساتھ کچھ عیدی بھی ہے جو تمہارے ابو تمہارے لیے مجھے 2 ماہ پہلے ہی دے گئے تھے، اور تم جانتی ہو وہ عیدی سب بچوں سے زیادہ تھی۔ تمہارے پاس اس عید پر سب کچھ ہے میری بچی، قربانی کا جانور، خوبصورت مہنگا لباس، تمہارے لیے پیسے، پر تمہارے پاس اب والد جیسی نعمت نہیں رہی ہمنا۔ دنیا کی خوشیاں پانے کے لیے تم باپ کو ذلیل و رسوا کرتی تھی بیٹیا، تم اب دنیا کی تمام خوشیاں پا کر بھی اپنے باپ، اپنے ابو کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ روتے ہوئے بہت تلخ حقیقت بیان کر گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے اور رونا شروع کر دیا۔ یہ کیسی خوشیاں تھیں جنہیں حاصل کرتے ہوئے باپ کی شفقت ٹھکرا دی میں نے، باپ کے سائے سے محروم کر دیا خود کو اور اس گھر کو بھی۔ ابو مجھے معاف کر دیں، آپ کی لاڈلی بیٹی نے آپ پر دنیا کو ترجیح دی۔ میرے لیے تو اب نہ وہ خوشیاں رہیں نہ آپ۔ عید ہر بار خوشیاں لاتی تھی، پر جس عید پر میں نے خوشیاں چھیننا چاہیں وہیں باپ کو گوا دیا میں نے۔ یہ کیسی عید آئی، یہ کیسی عید آئی۔ ضمیر جاگنے کے بعد یہ اس کا پہلا احساس، پہلی سوچ تھی جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔